السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے آج تفسیر نور میں استقبال ہے آپ کا۔ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پیغمبر علم آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ نبتہل ابتحال سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھوں اور کلائیوں کو کھولنا اور دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا۔ یہ آیت اسی لفظ کی وجہ سے آیت مباہلہ، آیہ مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے آیہ مباہلہ کے نام سے۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے مباہلہ کا کہ دو گروہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توجہ کریں، تضرع کریں، گڑ گڑائیں اور اپنے مخالف پر لعنت کریں اور ان کے ہلاک اور نابودی کے لیے بد دعا کریں کہ وہ نابود ہو جائیں، کہ جو اہل باطل ہیں وہ نابود ہو جائیں۔ شیعہ اور سنی دونوں کی تفسیروں میں اور اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں اور کچھ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ کی جانب سے کچھ مبلغین نجران، جو نجران کا علاقہ ہے یمن کے علاقے میں تھا، وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جائیں۔ اب جب سرکار دو عالم کے پاس مختلف وفود آ رہے تھے، طرح جگہ جگہ سے وفد آ رہے تھے، تو ایک وفد نصارائے نجران کا بھی 60 افراد پر مشتمل، جن کا سردار عبد المسیح مشیر احب عالم ابو حارثہ تھا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدعا یہ تھا کہ عیسیٰ کی الوہیت یا ابن اللہ پر بحث کریں، اور اسی طرح مختلف بہانے لے آئے اور طرح طرح سے اسلام کی حقانیت کے بارے میں شک اور تردید کرنے لگے۔ تاریخ میں ہے کہ ان لوگوں کی ایک ہی دلیل تھی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے حضرت آدم کی مثال دی، جس پر ابو حارثہ کے بھائی نے کہا یہ تو ٹھیک کہتے ہیں، ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ تو ابو حارثہ نے اسے ڈانٹ دیا کہ اسے مان لیں تو کھائیں گے کہاں سے، زندگی کہاں سے چلے گی، قوم میں جو رعایتیں حاصل ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نرمی کو دیکھا تو دیکھ کر پھر لعنت کا حتمی فیصلہ کر لیا، ذریعہ بنایا اور مباہلے کی دعوت دے دی، جو اذن خدا اور یقین حقانیت کے بغیر ناممکن ہے۔ دعوت دے دیا مباہلے کی۔ اب پھر یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر سے خطاب ہوا کہ کہہ دیے کہ جو لوگ آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں اور بحث و جدال پر آمادہ ہیں اور حق کو قبول کرنے سے فرار کر رہے ہیں، اپنے شانوں پہ ذمہ داری حق کی نہیں قبول کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے فرزند اور اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو ساتھ لائیں، پھر اللہ سے دعا کریں، تضرع کریں اور گڑ گڑا کر ایک دوسرے پر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کریں، اور جس کی بد دعا مخالف کو گھیر لے گی اس کا راستہ باطل کا ہوگا اور پھر بحث و جدال ختم ہو جائے گی۔ اب جب نصارائے نجران نے نبی کریم سے مباہلے کی اور بد دعا کی پیشکش کو دیکھا تو بالکل گھبرا گئے، حیران و پریشان ہو کے ایک دوسرے کو تکنے لگے، یہ کیا ہوا،
یہ اس طریقے کی گفتگو کہاں سے آ گئی؟ تو اب انہوں نے اس حیرانی اور سرگردانی کے عالم میں نبی کریم سے عرض کیا کہ ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی مہلت دیجیے۔ پھر اس کے بعد جو ان کا اسقف اعظم تھا، جو سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا پاپ تھا، اس نے اس پیشکش کے بارے میں ان کو رائے مشورہ دیا کہ یہ دیکھو، مباہلے کی جو پیشکش ہے اس کو قبول کر لو، لیکن مباہلے کے وقت یہ دیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑ کے ساتھ آ رہے ہیں، مجمع کو لے کر آ رہے ہیں، سب کو جمع کر کے آ رہے ہیں، گویا مثلا ڈھول تماشے باجے کے ساتھ شور مچاتے ہوئے آ رہے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے، تو کوئی بات نہیں، تو مباہلہ کر لینا، ڈرنے کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھنا کہ یہ کچھ مخصوص مختصر سی تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں تو ہرگز مباہلہ نہ کرنا، صلح کر لینا۔ یہ اس بزرگ نے کہا، اور مباہلے کے دن پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 بچوں اور ایک جوان اور ایک خاتون، ایک عورت کے ساتھ مباہلے کے لیے نکل پڑے اور آئے۔ اب یہ 2 بچے کون تھے؟ جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، یہ جوان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور وہ خاتون، وہ عورت آپ کی بیٹی سید نساء عالمین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ اب یہ مختصر سے 5 آدمی کے لشکر کے ساتھ نبی کریم سامنے آئے، تو اس وقت جو ان کا اسقف اعظم تھا، اس نے دیکھ کر کہا ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کر دیں، مطالبہ کر دیں، تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، سب حرکت کرنے لگیں گے، کوئی اپنی جگہ پہ ٹھہرے گا نہیں۔ جان لو کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دیا تو روئے زمین پر ایک عیسائی بھی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے مباہلے سے انکار کر دو، ان کے ساتھ صلح کر لو۔ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس خدا کی، اس پروردگار کی جس نے مجھے رسالت کے لیے مبعوث کیا ہے، مجھے رسول بنایا ہے، اس خدا کی قسم، اگر مباہلہ ہو جاتا تو آتش جہنم، جہنم کی آگ ان سب کو گھیر لیتی، کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ عزیز ناظرین، یہ واقعہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے، شیعہ تفسیروں میں بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی بھی معتبر کتابوں اور تفسیروں میں بھی بیان ہوئی ہے۔ صاحب المیزان علامہ طباطبائی 3 جلد میں، المیزان کی 3 جلد میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 51 صحابیوں نے متفقہ طور پر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو فضائل اہل بیت پہچاننے، جاننے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ بقیہ اس آیت کا حصہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔